الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال تعالى في موضع آخر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر محترم دوست اور بزرگ، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بعض جگہوں کو بعض جگہ کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے، کچھ مکانوں کو کچھ مکانوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، کچھ افراد کو کچھ افراد کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ جیسے کہ فرشتوں کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ سب سے زیادہ فضیلت والے فرشتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی جماعت میں سے امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت بڑی عظیم فضیلت رکھتی ہے۔ مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ پوری دنیا کے اندر یہ دونوں جگہیں فضیلت رکھتی ہیں۔ دنوں کے اندر دیکھیں گے تو ہفتے کے 7 دنوں میں سے جمعہ کا دن فضیلت والا ہے۔ راتوں کا حساب لگائیں گے تو لیلۃ القدر والی رات یہ ساری راتوں سے افضل ہے۔ اسی طریقے سے مہینوں کا بھی شمار کریں گے تو رمضان المبارک کا مہینہ سارے مہینوں سے افضل اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ یہ بڑا عظیم مہینہ ہے، یہ نیکیوں کے لوٹنے کا اور اللہ کی رحمت کے حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اس کے اندر سیل لگتا ہے، نیکیوں کا ایک موسم چلتا ہے۔
جس طریقے سے مارکیٹوں کے اندر چیزوں کے سیل لگتے ہیں تو اس کے دو فائدے ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے سیل لگنے کا کہ آدمی کو جو چیز چاہیے وہ آسانی سے مل جاتی ہے، زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز سستی مل جاتی ہے، کم داموں میں مل جاتی ہے۔ تو گویا کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ اللہ کی طرف سے نیکیوں کا سیل لگتا ہے کہ اس میں آدمی کم محنت کے اندر بہت کچھ کما سکتا ہے اور آسانی کے ساتھ میں کما سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اس مہینے کی عظمت اور فضیلت کو بیان فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کئی احادیث جو اس مہینے کی فضیلت کے اوپر اور عظمت کے اوپر وارد ہوئی، میں نے آپ کے سامنے جو روایت پڑھی ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ کی طرف سے فتحت ابواب الجنہ، کہ جنت کے دروازے ایمان والوں کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ یعنی خدا کی طرف سے اتنی زبردست رحمت کی بارش ہوتی ہے، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، بیڑیوں میں جکڑ لیا جاتا ہے، زنجیروں میں باندھ دیا جاتا ہے، تاکہ ایمان والوں کے ایمان کو اور ان کے روزوں کو اور ان کے اعمال کو خراب نہ کرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے اخیر کے اندر خطبہ دیا، جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قد اظلکم شہر عظیم مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ لمبی حدیث ہے، صحابہ کو مخاطب کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم پر ایک عظیم مہینے نے سایہ کیا ہے، یعنی تمہارے پاس ایک عظمت والا مہینہ آیا ہے، برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی عظمت اور اس مہینے کی برکت کا حال یہ ہے کہ اس پورے مہینے میں ایک رات ایسی آتی ہے کہ اگر کسی کو نصیب ہو جائے وہ رات، اگر وہ کسی کو مل جائے وہ رات، اور اس رات کے اندر اگر وہ عبادت کر لے تو اس کی یہ عبادت 1000 مہینوں سے بھی پھر بڑھ جاتی ہے۔ ایسا عظیم مہینہ ہے کہ ایک آدمی ہو کہ جو پورے سال راتوں کو جاگے، تو بے شک رات کی عبادت بڑی فضیلت والی ہے، لیکن ایک وہ رات کی عبادت جس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے کہ جو وہ نصیب ہو گئی تو آدمی کی زندگی کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، اس ایک رات کے اندر اس کی کامیابی کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ ہم اندازہ لگائے تھوڑی دیر کے لیے، یہ تو رمضان کی ایک رات کا حال ہے، لیلۃ القدر کا حال ہے، اگر کسی کا پورا رمضان مہینہ ایسا قیمتی گزر گیا تو کیا پھر اس کی زندگی کیسے نہیں بنے گی؟ اس لیے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمارے دلوں کے اندر، ہمارا ایمان کمزور ہے میرے بھائی، ہمارے اعمال فسفسے ہیں، ہماری ایمانی کمزوری کی وجہ سے اور ہمارے کمزور اعمال کی وجہ سے ہم اس مہینے کی عظمت سے غفلت میں رہتے ہیں۔ ورنہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین
اس مہینے کی کیا قدر کرتے تھے اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہوتا تھا، اس مہینے میں کیسے عبادت کرتے تھے۔ لیکن ہمارے گناہوں کی نحوست ہے جس کے بنا پر ہمارے ایمان کمزور ہو چکے، ہمارے اعمال فسفسے ہو چکے۔ یہ ایمانی کمزوری کی وجہ سے اور یہ کمزور اعمال کی وجہ سے آدمی اس مہینے کی عظمت سے بے خبر ہے۔ اللہ صحیح معنوں میں اس مہینے کی قدردانی نصیب فرمائے ہمارے دلوں میں، اور حقیقت میں ہم اس مہینے کو وصول کرنے والے بنے۔ یہ شعبان کا آخری جمعہ ہے، آئندہ جمعہ انشاءاللہ رمضان کا پہلا ہے۔ اس مہینے کی عظمت کے بارے میں یہ حال ہے کہ بعض اللہ والے فرماتے ہیں کہ 15 شعبان کی رات سے ہی رمضان کا احساس شروع ہو جاتا ہے۔ خدا کی طرف سے برسنے والی رحمتوں کو وہ پہچان لیتے تھے کہ ایسی قیمت تھی ان کے نزدیک۔ اور ہم میرے بھائی ایسے غفلت میں سوئے پڑے ہوتے ہیں کہ رمضان کی پہلی رات تک ہمیں خبر نہیں ہوتی ہے کہ رمضان کب شروع ہو رہا ہے۔ جب چاند نظر آتا ہے تو پتہ چلتا ہے، پھر آنکھیں کھلتی ہے، پھر آدمی پھر نیتیں بناتا ہے، پھر ارادے بناتا ہے، حالانکہ نیتیں اور ارادے رمضان سے پہلے کرنے ہیں۔ تیاری کس کو کہا جاتا ہے؟ تیاری وقت آنے سے پہلے کرنا، اس کو تیاری۔ وقت پر جو کیا جاتا ہے وہ تیاری نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہماری آنکھیں اس وقت تک بھی کھل جاتی ہیں، لیکن ضرورت ہے کہ اس سے پہلے ہم بیدار ہو جائے، چوکنا ہو جائے، تیاری پر آ جائے۔ اور ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان نام ہے دین میں روزہ رکھنے کا اور رات میں تراویح پڑھنے کا، بس اس کا نام ہم نے رمضان رکھ دیا ہے۔ حالانکہ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی ہے۔ صرف یہی مطلب نہیں ہے رمضان کا، بے شک یہ 2 عبادتیں رمضان کی بڑی عظیم عبادتیں ہیں، بڑی اہم عبادتیں ہیں کہ دین کا روزہ فرض ہے، رات کی تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ روزہ چھوڑنا گناہ عظیم ہے اور تراویح کا چھوڑنا بھی گناہ ہے۔ بے شک یہ اہم عبادتیں ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ اس لیے نہیں آتا ہے کہ ہم دین میں صرف روزہ رکھ لے یا پھر رات میں تراویح پڑھ لیں یا پھر 30 یا 29 دن تک ہم سے جو عبادتیں ہوتی ہیں عبادتیں کر لیں اور پھر بات ختم ہو جائے۔ اس لیے رمضان کا مہینہ نہیں آتا، بلکہ اس رمضان کے مبارک مہینے کے ذریعے سے ہمیں اپنا بھولا ہوا سبق یاد دلایا جاتا ہے کہ تم پہچانو تم کو اللہ نے کیوں بھیجا ہے دنیا میں۔ اس لیے آتا ہے رمضان کا مہینہ۔ وہ کیا سبق ہے ہمارا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت میں لگ جائیں۔ یہ انسان کی پیدائش کا مقصد ہے۔ آیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو پیدائش سے لے کر موت تک اللہ کی عبادت میں لگا دیتے۔ اگر اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوتا کہ تمہیں تجارت کی اجازت نہیں، تمہیں اپنے کاروبار کی اجازت نہیں، اپنی ضروریات کے پورا کرنے کی اجازت نہیں، تم دنیا میں اس لیے بھیجے گئے ہو کہ تم پیدائش سے لے کر موت تک میرے سامنے سجدے میں گزار دو، یہ انصاف کے خلاف نہیں تھا یہ حکم۔
کیونکہ مقصد زندگی ہی یہ ہے، اس لیے کہ یہ جان ہماری نہیں ہے، یہ مال ہمارا نہیں ہے، اس کا تو سودا ہو چکا ہے نا۔ اب یہ دو چیزیں جس کی ہوگی وہ جو چاہے گا وہ حکم دے سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک ہم نے ایمان والوں سے ان کی جانوں کو اور ان کی مالوں کو خرید لیا ہے، ہماری جان کی قیمت لگ چکی ہے، ہمارے مال کا سودا ہو چکا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کیا قیمت لگی؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کہ اس کے بدلے میں اللہ جنت سے نوازیں گے۔ پتہ چلا یہ جان جو ہمارے پاس ہے، یہ مال جو ہمارے پاس ہے، اس کے مالک ہم نہیں ہیں، اس کا مالک تو خود رب العالمین ہے، یہ ہمارے پاس بطور امانت کے ہے، اور امانت میں خیانت کرنا گناہ ہوتا ہے۔ اس لیے خدا کی مرضی کے خلاف جان کو لگانا گناہ ہے، نافرمانی ہے رب کی۔ اللہ کی مرضی کے خلاف مال کو لگانا، ناجائز جگہوں پر لگانا، یہ اللہ کے دیے ہوئے امانت میں خیانت ہے، گناہ ہے، یہ امانت میں خیانت ہو جائے گی۔ جب جان بھی رب العالمین کی، جب مال بھی رب العالمین کا، لہذا رب کا حق بنتا تھا کہ اللہ یہ حکم دے دیتے کہ پیدائش سے لے کر موت تک میرے سامنے سجدے میں نکال دو، کہ تم تجارت نہیں کر سکتے، تم زراعت نہیں کر سکتے، تم کاروبار نہیں کر سکتے، اپنے دنیاوی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے، کہ اللہ کا حق بنتا تھا کہ اللہ یہ حکم فرماتے، لیکن اللہ نے ایمان والوں کے ساتھ میں رحم کا معاملہ فرمایا، کرم کا معاملہ فرمایا، جان کا سودا کر لیا، مال کا سودا کر لیا، جنت کو قیمت کے اندر طے کر لیا گیا، اس کے بعد بھی یہ سودا کی ہوئی چیزیں ہمیں دوبارہ لوٹا دی، اور گویا کہ اللہ نے کہا کہ اس کے اندر امانت داری کا خیال رکھیے، جاؤ اس کو بھی لے جاؤ۔ یہ اللہ کے رحم کا معاملہ ہے، کرم کا معاملہ ہے۔ ہم سے کوئی چیز کوئی خریدے، بھائی کسی نے ہم سے موبائل خریدا، سودا ہو گیا، قیمت بھی ہو گئی، ساری چیزیں، پھر اس کے بعد ہم اس کو کہیں گے کہ بھائی ٹھیک بات ہے، چلیے آپ استعمال کیجیے، کوئی کہتا ہے پر پیسے چکاؤ، آپ اپنی امانت لے جاؤ، بات ختم کرو، اس کو استعمال کرنے کا پھر حق نہیں ہے۔ لیکن یہ اللہ رب العالمین کی کریم ذات، رحیم ذات، کہ اللہ نے جان کا سودا کر لیا، مال کا سودا کر لیا، اللہ نے پھر بھی فرمایا جاؤ ان دونوں چیزوں کو لے جاؤ، لیکن امانت داری کا خیال رکھنا، ہاں جان کے معاملے میں میری مرضی کے خلاف مت چلنا، مال کے معاملے میں میری نافرمانی کے خلاف کام مت کریو، یعنی کہ اللہ کی نافرمانی مت کرنا، حدود کو تجاوز مت کرنا۔ جو ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور یہی مقصد زندگی کو اللہ نے قرآن میں اسی آیت میں بیان فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ آگے کیا فرمایا؟ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ۔ مقصد زندگی صرف رب العالمین کی عبادت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم سے روزی نہیں چاہتا ہوں اور نہ یہ بات چاہتا ہوں کہ تم مجھے کھلاؤ۔
رب نے جس مقصد کے لیے بھیجا ہے اس کے اندر کام میں لگ جاؤ. روزی بھی اللہ دے گا، کھلائے گا بھی اللہ ہی. اللہ ہماری روزیوں کے محتاج نہیں ہے، اللہ کھانے پینے سے پاک ہے، منزہ ہے، بے نیاز ہے. اسی مقصد زندگی کو سمجھانے کے لیے اللہ نے انبیاء کا سلسلہ چلایا. ہر نبی نے اپنے اپنے امتوں کو یہ بات سمجھائی. آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے. حضور نے بھی مکمل حق ادا کر دیا اس مقصد کے پہنچانے میں، سمجھانے میں. اور اسی مقصد کی یاد دہانی کے لیے اللہ نے سال کے 12 مہینوں میں سے ایک رمضان کا مہینہ مقرر فرمایا کہ 11 مہینے آدمی نے کاروبار میں لگائے، تجارت میں لگائے، کام دھندوں میں لگائے، کھانے پینے میں لگائے. پتہ نہیں کہاں کہاں وہ 11 مہینے ہمارے گزر چکے. اللہ فرماتے ہیں دنیاوی جمیلوں میں بندہ پڑ گیا، دنیاوی حالات کے اندر بندہ پھنس گیا، اپنی مستی میں مست ہو گیا، دنیا کے پیچھے بھاگنے لگا. نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے دلوں پر غفلت کا پردہ پڑ گیا. اسی غفلت کے پردے کو ہٹانے کے لیے گویا کہ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس میں ان 12 مہینوں میں سے ایک عظیم مہینہ تم کو بطور تحفہ اور بطور انعام کے اور بطور گفٹ کے، بطور ہدیہ کے تم کو دے رہا ہو. تم اس مہینے میں آ جاؤ اور 11 مہینے جو اپنے دلوں کو غفلت کی نیند سلایا ہے، ایک مہینہ رب کے سامنے کھڑے ہو کر سوئے ہوئے دلوں کو جگانے والے بن جاؤ. یہ اس لیے آتا ہے رمضان کا مہینہ. یہ سب سے بڑا سبق ہے اس مہینے کے اندر، سب سے عظیم سبق سکھایا جاتا ہے کہ ہم دنیا کے پیچھے نہ اس کے جائز راستے کو دیکھا، نہ اس کے ناجائز راستے کو دیکھا، نہ حلال کو دیکھا، نہ حرام کو دیکھا. اطاعت اور نافرمانی کا خیال نہیں کیا ہم نے. ہم صرف اپنی مرضیات کو پورا کرنے کے لیے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اپنی منمانی کو چلاتے ہوئے 11 مہینے اس انداز سے گزارے. کتنے اللہ کے احکام ٹوٹے، کتنی بڑی بڑی ہم سے اللہ کی نافرمانیاں ہوئی. اللہ فرماتے آؤ یہ مہینہ ہے قد اضلکم شہر عظیم مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. یہ وہ مہینہ ہے جو اتنی عظمت والا مہینہ ہے اور ایسا مبارک مہینہ ہے کہ اس کی عظمت کو ہم تصور نہیں کر سکتے، ہم سوچ نہیں سکتے، اس کی برکتوں کا شمار ہم نہیں کر سکتے، اس میں برسنے والی خدا کی طرف سے رحمتوں کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے. اس مہینے کا حال یہ ہے کہ اس کی ایک رات، شب قدر کی رات 1000 مہینوں سے بڑھ جاتی ہے. اور اس مہینے کا حال یہ ہے کہ اس کے اندر ایک فرض اگر کوئی ادا کرے گا، ایک فرض اگر کوئی ادا کرے گا، اللہ فرماتے ہیں 70 فرائض ادا کرنے کے برابر اس کو اجر دیا جائے گا. بطور مثال کے ہم سمجھے، ایک فرض نماز کے بارے میں روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک فرض نماز کو باجماعت پڑھا تو اس ایک نماز کے بدلے میں 27 درجہ اس کی نماز یعنی کہ اس کو ثواب دیا جائے گا. یہ روایت مشہور ہے. یعنی باجماعت نماز پڑھنے کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ فرض ایک فجر کی نماز پڑھی، ثواب کتنا ملا
27 مرتبہ فجر کی نماز پڑھنے سے جو ثواب ملتا ہے وہ ایک فجر کی نماز میں مل گیا۔ یہ رمضان کے علاوہ دنوں کی بات ہے۔ ہم ابھی جمعہ کی نماز پڑھیں گے تو ہم جمعہ کی نماز 70 مرتبہ پڑھیں گے میرے بھائی، ہم پڑھیں گے ایک مرتبہ، لیکن ثواب کتنا ملے گا؟ ہاں 27 مرتبہ پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ گویا کہ یہ جمعہ کی نماز کسی نے 27 مرتبہ پڑھی اور اس پر جو اجر ملتا ہے وہ اجر ایک مرتبہ میں ہی پڑھنے سے مل جائے گا۔ ایسا ہی حال پانچوں نمازوں اور فرائض کا ہے، پانچوں نمازوں کا ہے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ رمضان کے اندر یہی فرائض کہ پھر 70 تک پہنچ جاتا ہے، اس کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے۔ اب ہم ایک نماز کا حساب لگائے کہ فجر کی ایک نماز پڑھی کسی نے، اس کو 27 نمازوں کا ثواب ملا ایک دن کے اندر، اور پھر اگر وہی فجر کی نماز اگر رمضان میں پڑھی تو پھر اس 27 کا حساب لگاؤ 70 سے۔ اس 27 کو اب حساب کے اندر شمار کرے 70 سے، کہ ایک فجر کی نماز پڑھنے کا ثواب عام دنوں میں 27، اور رمضان کے اندر بھی پھر اس 27 کا پھر اور بڑھا دو حساب، 70 سے حساب لگا دیجیے، تو کتنا بڑا ثواب ہو گیا ایک نماز کا۔ کہ یہ کیا ہے؟ یہ اس مہینے کی عظمت کی دلیل ہے کہ ایسا عظیم مہینہ اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ جو ایک فرض کو ادا کرے گا 70 مرتبہ فرض پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور جو نفل کو ادا کرے گا تو پھر نفل کا بھاؤ بڑھ جائے گا فرض کے جیسا۔ 2 رکعت ہم نے اشراق کی نماز پڑھی یا چاشت کی نماز پڑھی یا نماز کے بعد کے جو نوافل ہے وہ پڑھے، تو اس کی فضیلتیں جو ہیں احادیث میں وہ تو ہے ہی، لیکن رمضان کی وجہ سے ایکسٹرا فضیلت کیا ہو جائے گی کہ اب یہ نفل نماز اشراق ہے، چاشت ہے، اب اس کا ثواب ایسا ملے گا جیسے کہ فرض نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، ایسا ثواب ملے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، اور ایک روایت کے اندر تو یہاں تک آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، یہ روایت میں نے پڑھی ابھی شروع میں، تو فتحت ابواب الجنہ، اللہ اپنے ایمان والے بندوں کے اعزاز میں اور اکرام کے اندر، یہ ایمان والوں کا اکرام ہے، اور اکرام کرنے والی ذات رب العالمین کی ہے، جس کا اکرام کیا جاتا ہے وہ گنہگار بنتا ہے۔ یہ تو ایسا ہو گیا جیسا کوئی بہت بڑا بادشاہ ایک گھومنے والے بھکاری کے اور فقیر کے اکرام کے اندر اپنے شاہی محل کو سجا دے ہوئے، کھول دے ہوئے اس کے دروازے، کہ اس کے محل میں کون آ رہا ہے؟ کہ اس کے محل کے اندر بھکاری آ رہا ہے، مانگنے والا آ رہا ہے، پھٹے پرانے کپڑے والا آ رہا ہے، کہ اس کے اکرام کے اندر ایسے عظیم اکرام کیا اس بادشاہ نے کہ اس بھکاری کے لیے، اس پھٹے پرانے کپڑے والے کے لیے، ایسے فقیر کے لیے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جس کو کوئی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا، جس کے دلوں میں قدر نہیں ہے، اتنا بڑا بادشاہ اس فقیر کا اکرام کر رہا ہے کہ اپنے شاہی محل کو سجا دیا ہے، اور اس نے محل کے دروازے اس کے واسطے کھول دیے۔ یہ ایسا ہے، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کے اکرام کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ہم 11 مہینوں کی زندگی کو دیکھیں نافرمانی کی، اور رب کا پھر اکرام دیکھیں،
کہ اللہ نے کیا اعزاز عطا فرمایا ہے ایمان والوں کو اور ان کے اعمال کو اور ان کے روزوں کو اور اس رمضان کے مہینے کو، کہ اللہ کی مہربانی ایسے متوجہ ہوتی اور کہ پھر جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ہاں، پھر اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہو جاتا ہے، برکتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ گویا کہ خود چاہتے ہیں، رب خود چاہتے ہیں میرے بندے میری طرف آئیں، میں ان کو اپنی طرف سے رضامندی کا پروانہ سناؤں۔ خود رب چاہتے ہیں، اسی لیے تو اللہ نے جنت کے دروازے کھولے ہیں۔ یبشرہم ربہم برحمت ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم۔ گویا کہ ایسا ماحول ہوتا ہے رمضان میں، رب کی طرف سے بشارتیں ملتی ہیں، اللہ کی مہربانیوں کے، خدا کی رضامندی کی، اللہ کی طرف سے بشارتیں ملا کرتی ہیں، ایمان والوں کو خوشخبریاں ملا کرتی ہیں کہ خدا کی مہربانی کو لینے والے بن جاؤ، اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے والے بن جاؤ، وجنات لہم، اور جنت کو لینے والے بن جاؤ۔ کیسی جنت ہے؟ فیہا نعیم مقیم، ایسی جنت کی طرف دوڑ لگانے والے بن جاؤ کہ جس جنت کی نعمتوں کے اوپر ہمیشہ کے لیے دوام ہے، کبھی زوال نہیں ہے۔ خالدین فیہا ابدا، اور پھر وہ جنتیوں کی کیفیت کیا ہے؟ پھر جس طریقے سے جنتی نعمتوں کے اوپر دوام ہے، جنتی بھی جنت میں چلے جائیں گے، ہمیشہ کے لیے ان کے لیے بھی دوام ہو جائے گا، کبھی فنا نہیں ہے، کبھی موت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ایسے جنت کی بشارت سنائی جاتی ہے۔ کب سنائی جاتی ہے؟ کہ رمضان کے مبارک مہینے میں سنائی جاتی ہے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، اور پھر دوسرا بڑا اجر تو رب تعالیٰ کے پاس، کیا اجر اللہ عطا فرمائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کے ہم جتنے بھی تعریفیں کریں اس کا شکر ادا کریں گے کم ہے کہ اللہ نے ہمیں گزشتہ رمضان میں ہماری طرف سے کوتاہیاں ہوئی، اس کی حق تلفی ہوئی، اس کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی ہم نے وہ گزشتہ رمضان کی نہیں کی تھی، اس کے باوجود اللہ نے ہم پر مہربانی فرمائی کہ ہمیں دوسرے رمضان تک پہنچایا ہے، ورنہ کتنی کوتاہی ہوئی۔ اس لیے رمضان کی تیاری کو میں نے کہا کہ رمضان سے پہلے ضروری ہے، یہ تصورات کو دلوں میں جمائیں، ہم سوچیں تاکہ اس مہینے کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا ہو۔ میرے بھائی، جب یہ عظمت دلوں میں آئے گی تو ہم قدر کرنے والے بنیں گے۔ اس لیے رمضان کی تیاری میں سے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے کہ گزشتہ سال کا ہم حساب لگا دیں، پہلا کام یہ کر دیں۔ ابھی 2-3 دن 4 دن جو بھی باقی ہے، یہ کام ابھی سے کرنا ہے۔ ہم سوچیں ہم نے 11 مہینے کیسے گزارے ہیں، ہم نے اللہ کے فرائض کو کتنا ادا کیا ہے، ہم نے اللہ کی اطاعت میں کتنی زندگی کو گزارا ہے، اور ان 11 مہینوں میں سے کتنے ہزاروں کہ ایسے لمحات ہیں جو ہم نے رب کی نافرمانی میں گزارے ہیں۔ یہ حساب لگائے، 2 رکعت نماز پڑھے، صلاۃ التوبہ کی نیت سے اللہ کے سامنے معافی مانگے کہ اللہ 11 مہینے میں نے کوتاہی کی، میں نے تیرے فرائض کو توڑا، میں نے جرم عظیم کیا ہے، میں نے تیری اطاعت کو بھی نہیں دیکھا، تیری نافرمانیوں کو بھی نہیں دیکھا، میں اپنے خواہشات کا غلام بن گیا، میں اپنے نفس کا پجاری بن گیا، میں نے اپنے ان 11 مہینوں کو تیری نافرمانی میں گزار دیا ہے۔ اے میرے رب،
تو نے اب آئندہ دوبارہ یہ 1 مہینہ اور عطا فرمایا ہے، میری گزشتہ زندگی کے اوپر میں توبہ کرتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے اور اس 1 مہینے کے اندر مجھے ایسے عبادت کی توفیق عطا فرما دے کہ میرے لیے یہ مہینہ زندگی کے اندر انقلاب لانے والا مہینہ بن جائے، کہ میری زندگی کو بدلنے والا مہینہ بن جائے۔ صرف 30 دن کا مسئلہ نہیں ہے، زندگی کا مسئلہ۔ تو ایک کام تو یہ کرنا ہے، دوسرا کام یہ کرنا ہے ہم موت کو یاد کریں، اس کا استحضار کریں، قیامت کو یاد کریں کہ ایک وقت آئے گا محشر کا میدان قائم ہوگا، انبیاء جیسی مقدس ہستیاں، اولیاء جیسی پاکیزہ ہستیاں، صحابہ جیسی مبارک ہستیاں الغرض فرما بردار بھی ہوں گے، نافرمان بھی ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان کے سارے لوگوں کا اجتماع ہوگا۔ وہ قیامت کا ہولناک وہ منظر کہ ایسے منظر کے اندر مجھے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، مجھے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ یہ دن مجھے دیکھنا ہے کہ زندگی کے حساب کے اندر جس کا پلڑا وزنی ہو جائے گا، بھاری ہو جائے گا، اللہ فرماتے ہیں فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ من پسند زندگی میں چلا جائے گا، جنت میں اس کا ٹھکانہ مل جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کا پلڑا ہلکا ہو گیا اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، گناہ بڑھ گئے، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، تو کیا ہوگا؟ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ کیا ہے ہاویہ؟ اللہ پوچھ رہے ہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے، سورۃ القاریہ میں تذکرہ ہے، قرآن میں کئی جگہ پر ایسے مناظر اللہ نے بیان فرمائے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ اپنے محبوب کو متوجہ کر کے گویا کہ پوری انسانیت کو یہ پوچھنا چاہتے ہیں رب، وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، جانتے بھی ہیں کہ وہ ہاویہ کیا ہے۔ ہاویہ کس کو کہتے پتہ ہے آپ کو؟ نار حامیہ، یہ ہاویہ ہے، وہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے جس کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا اور گناہوں کا بوجھ بڑھ جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کا شکار ہو جائے گا۔ تصور کرے، سوچے، ہماری آخرت کی زندگی کے بارے میں خیال کرے۔ ایک وقت آئے گا مجھے وہاں پر اس زندگی کا حساب دینا ہے، وہاں کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ کرنا ہے۔ اس لیے رمضان سے پہلے موت اور موت کا استحضار۔ تیسری چیز، رمضان سے پہلے ابھی سے ہی ہم روزے کے فضائل، رمضان کے فضائل کی کتابوں میں پڑھیں، اس کا استحضار رکھیں۔ جب ہمارا روزہ ہو تو ہمیں فضیلت بھی یاد ہونی چاہیے کہ میں نے روزہ رکھا ہے، اس پر کیا انعام ہے، اس پر کیا اکرام ہے میرے لیے، اس روزے کے کیا آداب ہیں، کہ یہ ساری چیزیں کہ اس کا ذکر گھروں میں کریں، ہم بھی سنیں، ہماری ماں بہنوں کو سنائیں۔ عام طور پر گھروں میں روزے کے فضائل اور رمضان کی اہمیت سے ناواقفیت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ رمضان ہماری جوان بچیوں کے کھیل میں نکل جاتا ہے، گھروں میں ادھر ادھر باتیں کرنے میں نکل جاتا ہے، غیبتیں کرنے میں نکل جاتا ہے، اور پتہ نہیں کس کس طریقے سے ہمارے یعنی کہ گھروں میں رمضان گزرتا ہے۔ کہ کیوں؟ آداب پتہ نہیں ہے۔ ہماری گھر کی ماں بہنیں ہمارے لیے پورے دن کی ضروریات تیار کرتی ہیں،
ہمارے بال بچوں کی ہماری بیوی اب حفاظت کرتی ہے، مال کی حفاظت کرتی ہے، پوری ذمہ داری نبھاتی ہے، گھر کی ذمہ داری نبھاتی ہے۔ اتنی بڑی احسان کرنے والی بیوی کے ساتھ میں ہم یہ سلوک نہیں کر سکتے میرے بھائیوں کہ اس بیچاری کو رمضان کی قدر سمجھا دو تاکہ وہ بھی اللہ کے واسطے ایک مہینہ اپنے رب کو راضی کرنے والی بن جائے۔ کیا اس احسان کا بدلہ ہم نہیں دے سکتے ہیں؟ ورنہ ہماری ماں بہنوں کے رمضان جس انداز سے گزرتے ہیں اللہ معاف فرمائے، ایسے غفلتوں میں گزرتے ہیں۔ ہم مردوں کو بھی چاہیے ہم فضائل کی کتابوں کو پڑھیں، ہم نبی کے فرامین کو پڑھیں، ہم قرآن کے احادیث کو پڑھیں اور ان فضائل کو ہمارے دلوں میں بٹھائیں۔ اللہ کے واسطے ایک مہینہ، صرف ایک مہینہ ہے، یہ ایک مہینہ رمضان کی قدر کے ساتھ میں گزر جائے گا، اللہ زندگیوں میں انقلاب برپا کرے گا۔ ایک کام یہ بھی کریں، رمضان سے پہلے ہم اپنے نظام کو صحیح کر لیں، اپنے اوقات کو صحیح کر لیں۔ ایسا نہیں کہ ہمارا پورا دن یا تو کاروبار میں لگ جائے یا ادھر ادھر میں لگ جائے، اپنے ٹائمنگ کی سیٹنگ کر لیں۔ مجھے اس وقت پر یہ کام کرنا ہے، اس وقت پر یہ کام کرنا ہے، اس وقت یہ کام کرنا ہے، قرآن مجھے اس وقت پڑھنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ٹائمنگ سیٹنگ نہیں ہوتا تو ہم پورے دن بھاگتے رہتے ہیں، آخر میں تھک کر بھی دیکھتے ہیں کہ کام ادھورے رہتے ہیں۔ نظام الاوقات ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ہم اپنے اوقات کی ٹائمنگ کو سیٹنگ کر دے ہم تھوڑے وقت میں بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اس کی ایک مثال دے دو صرف، اگر کوئی آدمی رمضان کے اندر ہر نماز میں 4 پیج پڑھے قرآن کے، پورے دن کے کتنے پیج ہو جائیں گے؟ 20 پیج ہو جائیں گے۔ 4 پیج پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے میرے بھائی؟ ہاں اندازہ لگا 5 منٹ 10 منٹ لگے گا، اور کتنا لگے گا؟ ہر نماز کے اندر ہے 5 یا 10 منٹ 4 قرآن کے صرف پیج پڑھنے ہیں، 5 نمازوں کے 20 پیج ہو جائیں گے۔ جو قرآن 15 لائن والا آتا ہے 20 پیج یعنی 1 پارہ ہو جائے گا۔ آسانی کے ساتھ میں وہ پورے رمضان میں 1 قرآن آرام سے ختم کر سکتا ہے۔ اب ہمارے نظام الاوقات اور ٹائمنگ سیٹنگ نہیں ہوتی ہے تو رمضان گزر جاتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کبھی وقت ملتا ہے تو ایک ساتھ میں 2-3 پارے پڑھ لیے یا 1 پارہ پڑھ لیا، پھر اکتا گئے، دوسرے دن پھر کام آ گیا، پھر قرآن چھوٹ گیا، پھر بیٹھے تو پھر 1-2 پارے پڑھ لیے، آخر میں جا کر دیکھتے ہیں کہ اتنے سارے پارے پڑھے، اتنا زیادہ قرآن پڑھا، ابھی تک میرا قرآن ختم نہیں ہوا۔ کیوں ختم نہیں ہوا؟ ہم نے بغیر ترتیب کے پڑھا ہے۔ عبادات کی بھی ترتیبیں ہوا کرتی، تو حالانکہ ایک ہی قرآن ختم کرنا ایسا نہیں ہے، جتنا ہو سکے اتنا کرنا ہے، لیکن ایک بتایا کہ نظام الاوقات کیا چیز ہوتی ہے کہ دیکھیں تھوڑے وقت کے اندر اللہ یعنی کہ ہم اتنا بڑا یعنی کہ بندے سے نیکی کا کام ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی دوسری عبادتوں کو تقسیم کریں، ہم کس وقت کون سی عبادت ہمیں کرنی ہے۔ خیر اللہ ہمارے دلوں کے اندر اس مہینے کی عظمت کو پیدا فرمائے، اور جیسے مہینے کی عظمت ہے اس کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ یہ مہینہ گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔